بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب ما جاء فی نزول الرب تبارک و تعالی الی السماء الدنیا کل لیلۃ، کہ ہر رات اللہ تعالیٰ اپنے شان کے مطابق سماء دنیا میں نزول فرماتے ہیں اور بندوں کی دعائیں سنتے ہیں، اور گوئے کہ مطلب یہ تو خیر نہیں کہہ سکتے کہ انتظار رہتا ہے اللہ تعالیٰ کو، لیکن اس جیسی کیفیت جب انسانوں میں ہو تو اس کو انتظار کہا جاتا ہے کہ کون ہے جو مجھ سے معافی طلب کرے۔ اب یہ جو نزول ہے اور جو صفات اس طرح کی آئی ہے کہ جس کا ظاہر اگر مان لیا جائے تو اس سے اللہ تعالیٰ کے لیے جسم اور مکان لازم ہونا پڑے، تو اس میں اہل سنت والجماعت کی عام طریقہ کار ان کا یہی ہے کہ ایسے صفات کی وہ یا تو تعویل کرتے ہیں یا تفویض کرتے ہیں، یعنی تفویض بلا تفویض مع تعویل یا تعویل۔ تو اصلاً طریقہ جو ہے وہ تفویض کا ہے کہ ان چیزوں کے معانی جو اللہ کے شان میں ہے وہ ہمارے سمجھ میں آنے والی نہیں، اور ان چیزوں کے جو عرفی معنی ہیں جو عام طور پر متعارف ہیں وہ اللہ کے حق میں مراد نہیں، تو عرفی معنی کی نفی کی جاتی ہے۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا استواء علی العرش ہے، تو استواء کا جو عرفی معنی ہے عام کہ کوئی کسی جگہ پر متمکن ہو جائے، تو یہ معنی تو اللہ کے لیے جو عرفی معنی ہے نہیں ہے۔ اب کون سا معنی ہے تو اس کا ہمیں علم نہیں، سمجھ رہے جناب؟ تو اب یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ حقیقی معنی اللہ کے لیے ثابت ہے لیکن اس کی تفصیلات کا ہمیں علم نہیں ہے، لیکن حقیقی معنی سے مراد یہ عرفی معنی نہیں ہوگا، کیونکہ عرفی معنی تو ہمیں معلوم ہے۔ تو گویا کہ ہم اللہ تعالیٰ کے لیے جسم مانتے ہیں لیکن ہمیں یہ پتہ نہیں کہ وہ جسم کس طرح ہے، تو یہ تو غلط بات ہو گئی نا۔ تو صحیح بات یہ ہے کہ حقیقی معنی جو عرفی ہے وہ ہمیں معلوم نہیں ہے، وہی متشابہ ہے، وہی نامعلوم ہے، اور جو بھی معنی ہے بس اس پر ہمارا ایمان ہے۔ تو یہ طریقہ ہے اس کا۔ حدثنا قتيبة قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن الاسكندراني عن سهيل بن ابي صالح عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ينزل الله تبارك وتعالى الى السماء الدنيا كل ليله حتى يمضي ثلث الليل الاول، کہ جب ایک تہائی رات گزرتی ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک پیغام آتا ہے کما یلیق بشانہ، تو یقول فرماتے کہ انا الملک، میں ہی بادشاہ خود مختار، میرے پاس سب کچھ ہے، بھائی جس نے مانگنا ہے مانگو۔ من ذا الذی یدعونی فاستجیب له، کون ہے جو مجھ سے مانگے تاکہ میں اس کی دعا قبول کروں۔ تو اللہ کی طرف سے گوئے کہ طلب ہوتی ہے انسانوں سے کہ تم کرو دعا مجھ سے اور مانگو۔ من ذا الذی یسألنی فاعطیہ، اور کون ہے جو مجھ سے مانگے کہ میں اس کو عطا کروں اور دے۔ من ذا الذی یستغفرنی فاغفر له، کون ہے جو مجھ سے معافی مانگے اور میں اس کو معافی دوں۔ تو یہ منادی اللہ کی طرف سے یہ اعلانات آتے رہتے ہیں اور ہم غفلت میں سوئے رہتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ فلا یزال کذلک حتی یضیء الفجر، اور یہ آواز اللہ تعالیٰ کی طرف سے بلاوا اس وقت تک جاری رہتا ہے جب تک صبح صادق کا طلوع نہ ہو، جب طلوع ہو جائے تو پھر یہ مرحلہ بند ہو جاتا ہے۔ تو مطلب یہ بہت قبولیت کی دعائیں ہے، اور ایسی قبولیت کی ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہے کہ بندہ میرے سامنے کچھ کہے تاکہ میں اس کو قبول کروں۔ البتہ یہ الگ بات ہے جو آپ نے بار بار سنی ہے کہ قبولیت دعا کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہر فن آپ کی دعا قبول ہو، کہ جو الفاظ آپ نے کہا ہے اسی کی طرح آپ کی دعا قبول ہو، بلکہ اس کے 5-6 طریقے ہیں، اللہ تعالیٰ کسی نہ کسی طریقے سے قبول کرتے ہی ہے، دعا ضائع کبھی بھی نہیں جاتی۔ وفي الباب عن علي بن ابي طالب و ابي سعيد و رفاعة الجهني و جبير بن مطعم و مسعود بن ابي الدرداء و عثمان بن ابي العاص، ان سب حضرات کی روایات اس حوالے سے موجود ہیں۔ قال ابو عيسى حديث ابي هريرة حديث حسن صحيح، وقد روي هذا الحديث من اوجه كثيرة عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ينزل الله تبارک و تعالی حين يبقى ثلث الليل الاخر، تو رات کے آخری پہر میں یہ نزول خداوندی ہوتا ہے۔ وهذا اصح الروایات،
تو یہ ہے۔ باقی تہجد میں قرأت کے حوالے سے تو اگلا باب ہے کہ قرأت جہری ہوگی، سری ہوگی، جہر مفرد ہوگی، سر مفرد ہوگا، درمیانہ درجہ ہوگا، کیا ہوگا۔ حدثنا محمود بن غیلان قال حدثنا یحیی بن اسحاق قال حدثنا حماد بن سلمہ عن ثابت البنانی عن عبد اللہ بن رباح عن ثانی عن ابی قتادہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لابی بکر کہ حضور جب تہجد کے لیے اٹھتے تو کبھی کبھی صحابہ کے گھروں پر بھی چکر لگاتے کہ کون تہجد پڑھ رہا ہے نہیں پڑھ رہا، اور اس کا باقاعدہ اہتمام ہوتا، اور جس کے بارے میں پتہ چلتا، جیسے کہ حضرت ابن عمر کے بارے میں حضور کو احساس ہوا تو ان کی بہن سے کہا کہ بڑے اچھے آدمی ہے اگر یہ صلاۃ اللیل پڑھنا بھی شروع کرے۔ تو یہ حضور کی تربیت کا انداز تھا، اور دن رات صحابہ کے فکر میں لگے رہتے تھے۔ تو ایک دن حضرت ابوبکر اور حضرت عمر کے گھروں کے ہاتھ سے گزرے، تو حضرت ابوبکر کو پھر صبح کہا کہ مررت بکا، میں آپ کے قرض کے قریب سے گزرا، وانت تقرأ، اور آپ تلاوت کر رہے تھے نماز میں، لیکن وانت تخفض من صوتک، آپ آواز کو بہت نیچے کیے ہوئے تھے۔ تو اتنی ہلکی آواز میں کیوں آپ قرأت کر رہے تھے؟ تو حضرت ابوبکر نے بہت عارفانہ جواب دیا کہ انی اسمعت من ناجیت، کہ جس ہستی سے میری مناجات تھی تو اس کو میں سنا رہا تھا، اور وہ میرے لیے کافی تھا، اور انسانوں کو سنانا چونکہ مقصد ہی نہیں تھا، اس لیے میں ہلکی آواز سے قرأت کر رہا تھا۔ تو حضور نے فرمایا کہ ارفع قلیلا، آپ تھوڑا سا آواز اونچا کریں، تو اس میں آپ کے اوپر بھی زیادہ اثرات ہوں گے، اور آپ کے گھر کے افراد سنیں گے تو ان کو بھی عبادت کی توفیق ہوگی۔ اور اپنے گھر والوں کے سامنے کوئی کام ظاہر کرنا بڑوں کی طرف سے یہ ریا میں نہیں آتا، بلکہ یہ تربیت میں یہ بات آتی ہے، کیونکہ بچوں کے بارے میں کسی کا بھی خیال نہیں ہوتا کہ مجھے بہت پارسا سمجھے، اور اس وجہ سے، بلکہ ان کی تربیت ہی مقصد ہوتی ہے۔ تو گھر کے اندر ریاکاری نہیں ہوتی، آدمی بالکل اوریجنل حالت میں ہوتا ہے۔ وقال لعمر، حضرت عمر سے فرمایا کہ مررت بک وانت تقرأ، میں آپ کے ہاتھ سے گزرا اور آپ پڑھ رہے تھے، وانت ترفع صوتک، اور آواز آپ کی کافی اونچی تھی۔ تو انہوں نے ایک جذباتی جواب دیا، عاشقانہ قسم کا، کہ انی اوقظ الوسنان و اطرد الشیطان، کہ میں زور سے اس لیے پڑھتا ہوں تاکہ جو غفلت میں ہے، نیند میں ہے، ان کو میں جگاؤں، اور تاکہ شیطان جہاں جہاں تک میری آواز جائے وہاں سے بھاگے۔ اور یہ اللہ نے تلاوت میں تاثیر رکھی ہے کہ اس کے قریب شیطان نہیں پٹک سکتا۔ لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، تو قرآن کے اندر بھی شیطان مداخلت نہیں کر سکتا، اور جہاں قرآن پڑھا جا رہا ہو وہاں بھی اس کی آمد و رفت نہیں ہو سکتی۔ تو فرمایا کہ میں شیطان کو بھگانے کے لیے زور سے آواز اونچا کرتا ہوں تاکہ جہاں جہاں تک ہے تو شیطان وہاں سے بھاگ جائے۔ تو ان کی نیت بھی کوئی ریا کی نہیں تھی، بلکہ ایک دینی مقصد تھی، اور وہ حقیقت پر بھی مبنی تھی۔ تو حضور نے فرمایا کہ اخفض قلیلا، کہ آپ تھوڑی سی ہلکی آواز سے تلاوت کریں، کیونکہ آپ کی آواز سے اس شخص کو تکلیف ہو سکتی ہے جو اٹھنا نہیں چاہتا، لیکن آپ اس کو خواہ اٹھا رہے ہیں۔ تو ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے، اتنا ہو کہ اگر اٹھنا چاہے تو اٹھ سکے۔ وفي الباب عن عائشة وأم هانٍ وأنس وأم سلمة وابن عباس وبه قال حدثنا أبو بكر محمد بن نافع البصري قال حدثنا عبد الصمد بن بالحارث عن إسماعيل بن مسلم العبدي عن أبي المتوكل الناجي عن عائشة قالت قام النبي صلى الله عليه وسلم بآية من القرآن ليلة۔ تو یہاں ایک دوسری بات بیان ہوئی کہ ایک ہی آیت کو پڑھ کر حضور نے پوری تہجد کی نماز اس آیت کے ذریعے سے پڑھی، اور مسلسل ایک ہی آیت پڑھتے رہے، کیونکہ قرآن کی آیات میں اتنی گہرائی ہے کہ جب بھی آپ پڑھیں گے اس کو تو آپ کو ایک نیا نقطہ سمجھ آئے گا۔ جیسے کہ حضرت علی نے فرمایا تھا کہ لا تنقضی عجائبہ، اور لا یخلق بکثرت الرد، کہ زیادہ زبان پر لانے سے، دہرانے سے یہ پرانا نہیں ہو جاتا، بلکہ ہمیشہ تر و تازہ رہتا ہے، نئے نئے معانی آپ کو دیتا رہتا ہے۔ جیسے کہ سمندر کی گہرائی میں آپ جتنے شکار چاہے کریں، قیامت تک کریں، تو اس طرح قرآن کی ہر آیت ہے۔ تو بعض اوقات حضور پر کسی آیت کے حوالے سے خصوصی تجلی ہوتی ہے اللہ کی طرف سے، اس کے معانی، تو پھر ایک ہی آیت کو پوری رات دہراتے رہتے ہیں، اور ہر مرتبہ نئے نئے
معنی کے ساتھ ذہن میں دہراتا ہوں۔ تو یہ بھی ایک طریقہ ہے تہجد میں کہ اگر کسی کو تدبر قرآن کی نعمت نصیب ہو اور وہ ایک آیت پر تدبر اور غور و فکر کرنا چاہے تو یہ سب سے بہترین طریقہ ہے کہ تہجد میں اس کو بار بار پڑھیں، اس پر وہ گوشے واضح ہوں گے جو اس سے پہلے اس کے امکان میں بھی نہیں تھے۔ تو اور یہ ان لوگوں کے لیے بھی ایک طریقہ ہے جو لمبی تہجد اور نماز پڑھنا چاہتے ہیں لیکن ان کو زیادہ تلاوت یاد نہیں ہے، تو ان کے لیے یہ ہے کہ ایک ہی سورت کو آیت کو بار بار پڑھیں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے نوافل میں۔ قال ابو عیسیٰ ھذا حدیث حسن غریب من ھذا الوجہ وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا ليث عن معاوية بن صالح بن عبد الله بن ابي قيس قال۔ اب بیتی میں ایک واقعہ لکھا ہے، اب بیتی آپ لوگوں نے پڑھی یا نہیں پڑھی؟ مولانا زکریا صاحب نے بولا کس کس نے پڑھی پوری؟ ہاں، تو اس میں وہ مطلب مختلف ابواب ہے، تو اس میں ایک جگہ ہے کہ مولانا یعقوب نانوتوی شاید تھے، ان کے بارے میں کہ ایک دن جو ہے میں سورہ مزمل پڑھ رہا تھا تو معانی کا اتنا ورود ہوا میرے ذہن پر کہ وہ میرے برداشت سے باہر ہو گیا، مطلب یعنی میرا دماغ کنٹرول نہیں کر رہا تھا ان حکمتوں کو اور جو قرآن کی معنویات ہیں۔ تو پھر کل دوسرے دن مجھے اندازہ ہوا کہ حضرت نانوتوی رحمہ اللہ یہاں قریب میں تشریف لائے تھے، تو ان کی فیض اور برکت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے میرے اوپر یہ علوم کھول دیے۔ تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ کسی نیک آدمی کے قرب کی وجہ سے آپ کو مزید گہرائی حاصل ہوں، تو یہ بالکل ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو نظر نہ آنے والی ہے لیکن حقیقت ہوتی ہے اس کی۔ ہاں، تو سوال تو عائشہ کہتے ہیں میں نے حضرت عائشہ سے پوچھا کہ کیف کان قراءۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم باللیل، کہ حضور رات میں کس طرح تلاوت فرماتے تھے، جہرن سرن طویل قصیر کس طرح؟ فقالت، انہوں نے فرمایا کہ کل ذالک قد کان یفعل، تمام ممکنہ طریقے کرتے تھے۔ ربما اسر بالقراء، کبھی بالکل ہلکی خفیہ قرات ہوتی، اور ربما جہرا، اور کبھی جہر سے ہوتی، جہر میں کبھی معتدل کے قریب آس پاس۔ فقلت، میں نے کہا کہ الحمدللہ الذی جعل فی الامر سعۃ، کہ اللہ کی تعریف ہے جس نے اس دینی کام میں وسعت والی پہلو ڈالی ہے کہ اس میں آدمی کی طبیعت پر ہے کہ وہ اپنے نشاط کے مطابق کس طرح تلاوت پسند کرتا ہے تو اس طرح وہ کرے، کسی ایک طریقے کا پابند نہیں بنایا۔ جیسے کہ فرض میں ایک طریقے کا پابند ہے، آپ ظہر کی نماز جہر سے نہیں پڑھ سکتے اور مغرب کی نماز آپ سرن نہیں پڑھ سکتے، لیکن نوافل میں آپ کو کھلی اجازت ہے۔ قال ابو عیسیٰ ھذا حدیث صحیح غریب، قال ابو عیسیٰ حدیث ابی قتادہ حدیث غریب وانما اسند یحمل بن اسحاق بن حماد بن سلمہ واکثر الناس انما رووا هذا الحديث عن ثابت عن عبد الله بن رباح مرسلا۔ باب ما جاء في فضل صلاۃ التطوع فی البیت، فرائض کے لیے تو مسجد طے ہے، اور اس حد تک طے ہے کہ اکثر فقہاء نے تو اس کو واجب کہا ہے، اور جنہوں نے سنت مؤکدہ کہا ہے تو وہ بھی قریب بواجب ہے، لیکن یہ فرض کی حد تک ہے جماعت کی ساری فضیلتیں۔ جہاں تک نوافل ہے تو اس کی فضیلتیں پھر گھر میں زیادہ ہے، لیکن یہ اس وقت کی بات ہے کہ جب آدمی گھر میں جا کر واقعی اس کو ایسا ماحول ملے کہ وہ سکون کے ساتھ نماز پڑھ سکے۔ اگر یہ خدشہ ہو کہ میں باہر نکلوں گا تو سنتیں رہ جائیں گی، یا اس سے زیادہ میں ایسے ماحول میں جاؤں گا جہاں توجہ نہیں رہے گی، تو پھر اس کے لیے مسجد میں ہی پڑھنا بہتر ہے۔ حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر حدثنا عبد الله بن سعيد بن ابي هند عن سالم بن ابي النضر عن بصر بن ابي سعيد عن زيد بن ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال افضل صلاتكم في بيوتكم، کہ تمام نمازیں گھر میں ہی پڑھنا بہتر ہے الا المکتوبہ، تو گویا کہ زیادہ نماز گھر میں پڑھنا بہتر ہے، فرض تو چند ہی رکعات ہے تو وہی صرف اس میں پڑھنا بہتر ہے۔ وفي الباب عن عمر بن الخطاب وجابر بن عبد الله بن سعيد وابي هريره وابن عمر وعائشه عبد الله بن سعد وزيد بن خالد الجهني قال ابو سعد زيد بن ثابت حديث حسن وقد اختلفوا في روايه هذا الحديث
فرواہ موسیٰ بن عقبہ ابراہیم بن نظر مرفوعا واوقف بعضهم رواہ مالک بن نظر ولم يرفعه والحدیث المرفوع اصح. تو یہ موقوف مرفوع کی بات ہے، انہوں نے مرفوع کو ترجیح دی ہے. حدثنا اسحاق بن منصور قال حدثنا عبد الله بن نمير عن عبید اللہ بن عمر عن نافع بن عمر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال صلوا فی بیوتکم ولا تتخذوها قبورا، کہ گھروں میں نماز پڑھ لیا کرو، اس کو قبریں نہ بناؤ. جیسے کہ قبرستان میں بالکل خاموشی ہوتی ہے، کچھ بھی نہیں ہوتا، تو آپ اپنے گھر کو قبرستان نہ بنائے. تو گویا کہ جس گھر میں نماز نہیں پڑھی جاتی وہ قبرستان کی طرح ہے. قال ابو عیسیٰ ھذا حدیث حسن صحیح. ابواب الوتر میں وطر کے حوالے سے احادیث ہے جس میں تعداد رکعات اور وطر میں قرات اور قنوت فی الوتر، یہ سب چیزیں محل بحث ہیں. تو پہلی بات اس میں یہ ہے کہ وطر کی فقہی حیثیت کیا ہے، یہ فرض ہے، واجب ہے، سنت ہے، کیا ہے. تو ائمہ ثلاثہ اور احناف میں سے امام ابو حنیفہ اور امام ابو یوسف اور امام محمد کے ایک قول کے مطابق وطر جو ہے یہ سنت مؤکدہ ہے اور فرض یا واجب نہیں ہے، جبکہ احناف کے راجح مذہب کے مطابق یہ واجب ہے. لیکن اس بات کی گہرائی میں اب جائیں گے تو یہ اختلاف نزاع لفظی ہے، کیونکہ جو حضرات سنت کہتے ہیں نا تو وہ اس کے چھوڑنے کی اجازت نہیں دیتے کہ سنت ہے تو آپ چاہو پڑھو چاہو چھوڑو، بلکہ وہ کہتے ہیں کہ جس آدمی نے نہیں پڑھی تو وہ مردود الشہادہ ہوگا، اس کو تنبیہ کی جائے گی، اس کو سزا بھی دی جا سکتی ہے. تو جس چیز کی وجہ سے آدمی مردود الشہادہ ہو اور اس کو تعزیر و تنبیہ کی جائے تو وہ واجب ہی ہوتی. لہذا صحیح بات یہ ہے کہ یہ نزاع لفظی ہے، کوئی حقیقی نزاع نہیں ہے. اور اس نزاع لفظی کے پیچھے اصل بات یہ ہے کہ یہ جو احکام کے مراتب ہے کہ فرض، واجب، سنت مؤکدہ، غیر مؤکدہ، مستحب، مباح، اس طریقے سے واضح جو حصے بنائے ہیں یہ احناف نے ہی بنائے ہیں. باقی ائمہ کا ہے اتنا واضح چیز نہیں ہے، تو ان کے ہاں یا فرض ہے یا سنت ہے. تو بیچ کی جو چیزیں ہیں تو کبھی وہ فرض کے ساتھ ملاتے ہیں اگر اس کی دلیل قوی ہو، جیسے کہ صدقۃ الفطر، اور اس کی دلیل میں کوئی مسئلہ ہو تو اس کو سنت کے ساتھ ملاتے ہیں. احناف نے اس درجے کو الگ سے تسلیم کیا ہے کہ فرض سے نیچے اور سنت مؤکدہ سے اوپر. تو اسی رخ سے پھر احناف نے وطر کو واجب کہا ہے، اس لیے کہ وطر کے حوالے سے جو روایات ہے وہ کثیر تعداد میں ہے، 19 روایات ہے ٹوٹل، جیسے کہ عمدۃ القاری وغیرہ میں وہ روایتیں مذکور ہیں. تو وہ روایات اگر ہلکے پھلکے ضعف پر مشتمل بھی ہے لیکن ایک دوسرے کی تائید کرتے ہیں. تو ایک تو یہ بات ہے واجب ہونے کی دلیل. دوسری بات یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی مواظبتی تامہ یعنی ہمیشگی کے ساتھ اس کو ادا کیا ہے، کسی ایک دن بھی ایک بار بھی نہیں چھوڑا. تو یہ بھی وجوب کی دلیل ہے. اور مزید یہ ہے کہ اس کی قضا کا بھی حکم دیا گیا ہے، اور قضا جو ہے یہ سنت چیز کی نہیں ہوتی، واجب چیز کی ہوتی. تو ان قرائن کو دیکھ کر امام ابو حنیفہ کا رجحان یہ ہے کہ وطر کو واجب کہا جائے. ٹھیک ہے جناب. باقی وطر کی رکعات کے حوالے سے تو وہ پھر اگلے باب میں ہے. حدثنا قتيبة قال حدثنا ليث بن سعد عن يزيد بن ابي حبيب عن عبد الله بن راشد الزرقي عن عبد الله بن ابي مرة الزوفي عن خارجة بن حذافة انه قال خرج علينا رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم، کہ حضور ہمارے پاس تشریف لائے، فقال، اور فرمایا کہ ان اللہ مدکم بصلاۃ هي خیر لکم من حمر النعام، کہ آپ نے اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک اضافی کمک اور امداد کے طور پر ایک نماز دی ہے، اور یہ نماز اتنی قیمتی ہے کہ سرخ اونٹوں سے بھی زیادہ قیمتی ہے. عربوں کے ہاں سب سے قیمتی دولت یہی تھی. جیسے کہ آج کل آپ کہے کہ جہازوں سے اور کاروں سے اور بنگلوں سے بھی زیادہ قیمتی چیزیں ہیں. تو وہ کیا ہے جناب؟ الوتر، وہ ہے وطر. جعلہ اللہ لکم فیما بین صلاۃ العشاء الی ان یطلع الفجر، اور یہ اس کا وقت ہے کہ عشاء سے لے کر صبح صادق تک. تو اس سے ائمہ ثلاثہ استدلال کرتے ہیں کہ اس میں وطر کی فضیلت تو بیان ہوئی ہے لیکن اس میں کوئی وعید وغیرہ نہیں ہے. تو ہم کہتے ہیں کہ دوسری روایت وعید کی بھی ہے، جیسے کہ وطر محتم ہے، فمن لم یوتر فلیس منا، حاشیے میں بھی نیچے روایات ہیں. تو ان روایات کی روح سے جو ہے اس پہ تنبیہ بھی کی گئی ہے اور سخت سزا بھی سنائی گئی ہے.
اور اگر اسی روایت کو لے لیں تو اس سے بھی وجوب کی تائید ہوتی، کیونکہ اس میں امد کا لفظ آیا، اور امد کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو دو طاقتیں دی ہے، اللہ کے ہاں پہنچنے کی اور رسائی حاصل کرنے کے لیے، قرب حاصل کرنے کے لیے۔ ایک فرائض کی طاقت ہے، اور دوسرے اس فرائض کی کمک اور امداد کے لیے ایک اور چیز، اور وہ ہے وطر۔ تو یہ واضح بات ہے کہ جس چیز کی امداد کی جاتی ہے نا، تو وہ امداد اس جنس میں سے ہوتی ہے جو اصل چیز ہو۔ جیسے کہ بارڈر پر فوج ہے تو اس کی امداد کے لیے آپ فوج بھیجیں گے یا خواتین کو بھیجیں گے؟ فوج بھیجیں گے نا، جس میں فوج کا اطلاق کسی درجے میں ہو، تب کہا جائے گا کہ نئی مدد پہنچ گئی ان کو۔ اگر ویسے عوام کا ریلا وہاں پہنچے تو اس کو تو مدد نہیں کہا جائے گا۔ تو اس نماز کو فرض نماز کی مدد اور کمک قرار دیا گیا ہے، تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ فرض کے قریب قریب ایک چیز ہے۔ بہرحال وفي الباب عن ابي هريره وعبد الله بن عمرو وبريده وابي بصره صاحب النبي صلى الله عليه وسلم قال ابو عيسى حديث خارج بن حذافه حديث غريب لا نعرف الا من حديث يزيد بن ابي حبيب وقد وهم بعض المحدثين في هذا الحديث فقال عبد الله بن راشد الزرقي تو وهو وهم باب ما جاء عند الوتر ليس بحتم۔ تو یہ ان حضرات کی دلیل جو اس کو واجب نہیں کہتے۔ تو امام ترمذی کو وہ روایت بھی باب بھی قائم کرنا چاہیے جو واجب کہنے والے ہیں، اور ان کی روایت بھی ذکر کرنا چاہیے، لیکن نہیں کیا۔ حدثنا ابو قریب قال حدثنا ابو بکر بن عیاش حدثنا ابو اسحاق عن عاصم بن زمر عن علی قال، حضرت علی فرماتے کہ الوتر لیس بحتم کصلاتکم المکتوبہ، کہ وتر تمہارے فرض نمازوں کی طرح تو لازم نہیں ہے، ولیکن سن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن حضور نے اس کو جاری فرمایا ہے، ایک عملی طریقے کے طور پر جاری فرمایا ہے۔ تو اس سے استدلال کرتے ہیں کہ فرض نہیں ہے اور حضور نے جاری فرمایا تو مطلب سنت ہے۔ تو ہم کہتے ہیں کہ اس سے یہ استدلال واضح نہیں ہے، اس لیے کہ یہ تو ہم بھی کہتے ہیں کہ فرض کی طرح لازم نہیں ہے، لیکن اس سے نیچے درجہ ہے، اور حضور کا جاری فرمانا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ یہ واجب نہیں ہے، کیونکہ حضور کی جاری فرمائے ہوئے چیزوں میں بہت سارے واجب بھی ہیں۔ مزید یہ ہے کہ یہ روایت جو ہے یہ وتر سے متعلق ہی نہیں ہے۔ اصل یہاں ایک اہم بات سمجھنے کی ہے، جو آگے تمام روایات کا حل اس پہ موقوف ہے، کہ یہ دو اصطلاحات ہیں، وتر اور صلاۃ اللیل۔ تو کبھی تو ان دونوں کو الگ الگ ذکر کیا گیا ہے کہ صلاۃ اللیل سے مطلب نفل نمازیں ہے رات میں، اور وتر سے مطلب صرف وتر ہے۔ کبھی پوری صلاۃ اللیل پر وتر کا اطلاق بھی ہوا ہے، جیسے کہ آگے حضرت ابن عمر کی روایت آئے گی، تو اس میں پوری صلاۃ اللیل کی تعبیر ہی وتر سے کی گئی ہے۔ اور تیسرا طریقہ یہ ہے کہ وتر کو بھی صلاۃ اللیل کی تعبیر میں شامل کیا جائے، اور وتر کو بھی صلاۃ اللیل ہی کہا جائے۔ تو کچھ روایات میں ایسا بھی ہوا ہے۔ تو اس روایت میں جو حضرت علی نے وتر فرمایا ہے، تو یہ وتر بمعنی صلاۃ اللیل ہے اور تہجد ہے، اور اس کی دلیل یہ ہے کہ ولیکن سن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان اللہ وتر یحب الوتر فاوتروا یا اہل القرآن، کہ جن لوگوں کو قرآن یاد ہے تم لوگ وتر پڑھا کرو۔ وتر کا مطلب تہجد کی نماز، جس میں تم تلاوت کو دہراؤ، زیادہ قرات کرو تو قرآن پختہ رہے۔ اب یہ قرآن کی پختگی اور زیادہ تلاوت وتر میں صرف نہیں ہوتی، بلکہ یہ کس چیز میں ہوتی ہے؟ پورے صلاۃ اللیل میں۔ تو یہاں وتر پورے صلاۃ اللیل کے معنی میں ہے، اور یہ جو ہمارا زیر بحث وتر ہے یہ حدیث اس سے متعلق ہی نہیں ہے۔ تو حضرت علی تہجد کی فضیلت ارشاد فرما رہے ہیں کہ تہجد اگرچہ فرض نہیں ہے، لیکن اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ وفي الباب ابن عمر بن مسعود بن عباس قال ابو حديث علي حديث حسن وروى سفيان الثوري وغيره عن ابي اسحاق عن عاصم بن زمر عن علي قال الوتر ليس بحتم كهيئة الصلاة المكتوبة ولكن سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم۔ حدثنا بذلك ابن دار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان بن اسحاق وهذا اصح من حديث ابي بكر بن عياش وقد روى منصور بن المعتمر عن ابي اسحاق نحو روایت ابي بكر بن عياش۔ تو یہاں وتر مطلق صلاۃ اللیل کے معنی میں ہے، اور یہ ایک عام تعبیر ہے، جیسے کہ اگر حدیث سے ہمیں واضح ہو جائے گا کہ یہ ایک دوسرے کے لیے بولے جاتے ہیں یہ الفاظ، تو اس لیے اس روایت سے کوئی قطعی بات ثابت نہیں ہوتی کہ وتر واجب نہیں ہے۔ بس۔